ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم جناب. میں آپ کو اپنی آٹو بایوگرافی کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو ہم نے جہاں پچھلی ایپیسوڈ میں سلسلہ منقطع کیا تھا، وہاں سے آگے چلتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ میری پیدائش لاہور میں ہوئی تھی، ہم لاہور میں رہتے تھے. تو اس وقت میرے فادر 114 بریگیڈ میں پوسٹڈ تھے. تو اس زمانے میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا جو ہم لوگوں کو بڑا پسند تھا، وہ اسے کہتے تھے ہم ٹیٹو شو، ملٹری ٹیٹو شو، جو بعد میں جس کا نام چینج کر کے ہارس اینڈ کیٹل شو رکھ دیا گیا تھا. تو یہ بیسکلی برٹش لیگیسی تھی جو چلی آ رہی تھی اس دور میں، اور مجھے یاد میرے فادر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے ایز آرمی آفیسر. تو ہم اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا کرتے تھے. تو یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے فادر کی تصویر ہے ٹپیکل موسا کٹ میں. موسا کٹ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو جنرل محمد موسا اسے کہتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں. اسے کہتے ہیں 1958 سے لے کے 1966 تک، یعنی تقریباً ایوب خان کے دور میں. تو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا تھا ہیئر کٹ کا کہ فوجیوں کے جو بال ہیں بہت چھوٹے کرائے جائیں. کیڈٹس کے تو بہت ہی بال چھوٹے کرتے تھے، آفیسرس کے بھی آپ دیکھیں بال یعنی بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے. تو یہ میں کہا یہ تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ پتہ چلے کہ لیگیسی کیا ہوتی ہے، پاکستان کیسے چینج ہوا اوور اے پیریڈ آف ایئرز اینڈ ڈیکیڈس. اچھا، اس میں ایک اس دور میں جب میں لاہور میں تھا، بہت چھوٹا تھا، تو اسے میرے جو ماموں تھے وہ بلوچستان میں ایک جگہ کا نام ہے فورٹ سنڈے مین، وہ وہاں پر پوسٹڈ تھے ملیشیا میں. تو میری امی نے کہا چلے یار، اسے کہتے ہیں فورٹ سنڈے مین کی سیر آپ کو کراتے ہیں. فادر نے کہا بچوں کو لے کے چلی جاؤ. تو ہم سب جناب اسے کہتے ہیں ٹرین میں بکنگ کرا کے بڑے خوش جناب ٹرین میں سوار ہوئے. اور مجھے خاص طور پہ چھوٹا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب رستے میں بہت زیادہ سرنگ اور پہاڑ آئیں گے. سرنگ مینس ٹنلز اور پہاڑ. مجھے اس ویکس آئیڈیا تھا کتنی کیا چیز ہو سکتی ہے، ٹنل یا کیا نہیں. اینی وے جب وہ جرنی اتنا لمبا تقریباً ایک دن پہ ہوئی، تو وہ جرنی ہم نے کور کی اور کوئٹہ پہنچے. تو میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوا اس ٹرین کی جرنی سے، اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ یار میں بڑا ہو کے ٹرین کا ڈرائیور بنوں گا تاکہ میں بھی ان ٹنلز میں سے اور پہاڑوں سے اپنی ٹرین گزارا کروں اور اس کو انجوائے کیا کروں. تو بہرحال یہ اسے کہتے ہیں ایک بچپنے کی یعنی خواہش سے آپ کو بتایا کہ بچے کیسے انسپائر ہوتے ہیں. لیکن جب میں بڑا ہوا تو میں نے پھر ریئلائز کیا کہ یار ٹرین ڈرائیور اگرچہ ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ کام ہے سب کچھ، لیکن معاشرے میں جو سوشل اسٹیٹس ہے اس کا وہ اتنا ہائی نہیں ہے. تو میری یہ چوائس جو سی ہے شاید قابل قبول نہ ہو، میری فیملی ممبر کو بھی ہو، اور انفیکٹ مجھے خود بھی قابل قبول نہ ہو. بٹ اینی وے یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی، میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کیسے بچپن میں انسان کی خواہشیں جو سی ہیں وہ انسپائر ہو کے چینج ہوتی رہتی ہیں. اچھا جناب، اس کے بعد واٹ ہیپنڈ کہ 67-68 میں میرے فادر جو تھے ان کی پوسٹنگ انہوں نے راولپنڈی GHQ میں ہوگی، جیگز ڈپارٹمنٹ میں، جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ اسے کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو پری ریکوزٹ تھا کہ جو آرمی آفیسر جن کے پاس لا کی ڈگری ہوتی تھی، میرے فادر خود لا گریجویٹ تھے، تو انہوں نے یہاں پر اسے کہتے ہیں اپنی پوسٹنگ کروا لی کیونکہ لیگل برانچ تھی. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ فادر کیونکہ اس سے پہلے انفینٹری کے سولجر تھے، 15 بلوچ تھے. مائی فادر واز بیسکلی فرام 15 بلوچ. تو وہ اسے کہتے ہیں اس میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی. ہمیں یاد ہے بہت چھوٹے تھے، فادر ہمارے ساتھ رائے نہیں کرتے تھے، ہم لاہور میں ہوتے تھے. تو جناب فادر کبھی کشمیر میں پوسٹڈ ہے، کبھی بیجور اسکاؤٹ میں پوسٹڈ ہے، کہیں اور. میری مدر اسپیشلی اور بڑا بھائی جو اس وقت پیدا ہو گئے تھے، بڑا بھائی، وہ ان چیزوں کو یعنی وہ ریلیٹ کرتے ہیں. تو مطلب فادر کی کمپنی کو مس کیا کرتے تھے، اور پھر بچوں کی ایجوکیشن بھی افیکٹ ہوتی تھی. تو فادر نے سوچا کہ یار یہ پنڈی میں جیگز ڈپارٹمنٹ میں پوسٹنگ کرا لیں کیونکہ وہاں پر ایک ہی جگہ پہ آپ اسٹیشن رہیں گے تھرو آؤٹ یور کیریئر. تو بچوں کی ایجوکیشن بھی اسے کہتے ہیں ڈسٹرب نہیں ہوگی، اینڈ مور امپورٹنٹلی فادر ول ہیو مور ٹائم ٹو اسپینڈ ود ہز کڈس. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز تھی، اور ہم بھی بڑے خوش تھے کہ ہم اپنا ٹائم والد صاحب کے ساتھ گزارا کریں گے. تو جناب جب ہم پنڈی پہنچے تو اس وقت ظاہر بات ہے سرکاری اکموڈیشن کیونکہ وہاں بہت زیادہ آفسز کا رش ہوتا ہے ایک دم اویلیبل نہیں تھی. تو میرے فادر کے ایک دوست تھے، اسے کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے، میجر علم دین شہید 1965 کی وار میں. ان کا گھر تھا ایک، تو وہ ہم نے رینٹ پہ مری روڈ کے اوپر لے لیا. تو بنیادی طور پہ وہ میجر علم دین جو تھے مطلب وہ فادر کے بیچ میٹ بھی تھے، اور اس میں وہ 65 کی وار میں کوئی اوفینسو میں جب وہ آگے گئے تو انہوں نے اسے کہتے ہیں وہاں سے پھر وہ شہید ہو گئے. یہ گمان کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی کبھی نہیں مل سکی. بٹ اینی وے وار میں آپ کو پتہ ہے بے شمار اس طرح کے سولجر ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں اور پھر ان کو شہید تصور کر لیا. ان میں سے وہ ایک میجر علم دین شہید بھی تھے. تو اب یہ میں آپ کے ساتھ وہ فیملی کی تصویر شیئر کر رہا ہوں جو میجر علم دین شہید کے گھر میں جو ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا ان کی مسز سے. تو یہ یہاں پہ میں اپنی امی کے ساتھ اسے کہتے ہوں
میرا بڑا بھائی ہے، میری بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، اور میں پیچھے کھڑا ہوں لیفٹ سائڈ پہ، اسے کہتے ہیں جو آنکھوں کو تھوڑا سا سورج پڑنے کی وجہ سے بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں تھوڑا سا بتاؤں کہ فادر کے جو دوست، میں نے میجر ایلن کی بات کی، تو بیسکلی یہ 3 بڑے پکے دوست تھے، یعنی بیچ میٹس بھی آپ کہتے ہیں. ایک میجر ایلن شہید، جو شہید ہو گئے 65 کی وار کی بات کر رہا ہوں میں. فادر میجر فقیر حسین اس وقت ہی واز اے میجر، اور ایک میجر فتح تھے، وہی مرحوم فوت ہو گئے ہیں. تو وہ اسے کہتے ہیں یہ بڑے کلوز فرینڈس تھے. اور انٹرسٹنگلی واٹ ہیپنڈ کہ جو ان کے بچے تھے، ہم بھی ایک ہی اسکول میں پھر ہم نے داخل ہوئے اور پڑھا کرتے تھے. اس میں مطلب سرسی اسکول راولپنڈی، جس کا میں آگے بھی ذکر کروں گا. تو اس میں تھا، میرے ساتھ اسے کہتے ہیں میجر علم الدین شہید کا بیٹا عارف تھا، اور میجر فتح جو مرحوم ہے ان کے بیٹے اسے کہتے ہیں شوکت اور جاوید تھے. اور ہمیں بھی اچھی یعنی گپ شپ ہوا کرتی تھی. تو اس کا مطلب وہ 3 جو آرمی آفیسر فرینڈ تھے، ان کے بچوں میں بھی آپس میں دوستی آ رہی تھی، وہ چیز چلتی تھی. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب ہم وہاں پہ پوسٹڈ تھے، پنڈی میں میرے فادر پوسٹڈ تھے اور ہم اس گھر میں رہا کرتے تھے، تو مری روڈ پہ ظاہر بات ہے اس زمانے میں یہ مین ہولز اور یہ چیزیں ہوتی تھی، اور سوسائٹی کا کوئی اتنا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی ان کے ڈھکنے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں. تو ایک دم مجھے یاد ہے رات کا وقت تھا، میں اپنی امی کے ساتھ، تو بہن بھائیوں کے ساتھ، ہم میجر الدین کے گھر میں، ان کے 2 گھر تھے، وہ شفٹ ہو کے اپنے دوسرے گھر میں چلی گئی تھی، اور ایک انہوں نے ہمیں رینٹ پہ دے دیا تھا. وہ اباؤٹ کوئی واکنگ ڈسٹینس پہ تھا، اباؤٹ کوئی 10 منٹ کی واک تھی. تو ہم جا رہے تھے، تو راستے میں مین ہول کا ایک ڈھکنا نہیں تھا، اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، میں گڑپ اس مین ہول میں جا گرا. وہ لکیلی میری زندگی بچنا تھا تو میں نے گرتے ہوئے جو اندر گیا، تو میں نے اپنے ایک ہاتھ سے فوراً اسے کہتے ہیں اوپر پکڑ لیا ڈھکنے کا، جو اوپرلا حصہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ وہ ڈھکنا لگاتے ہیں. میری امی ایک دم پریشان ہوئی، بھائی نے ایک دم مجھے بالوں سے پکڑا، کندھوں سے پکڑا، اور مجھے جناب باہر نکالا. جناب سارا میرا منہ لتھڑا ہوا، گند بالکل، جو آپ جانتے ہیں مین ہول میں جو گٹر میں آدمی گر جائے تو کیا اس کا حال ہوتا ہے. خیر وہاں سے وہ شکر ہے، پھر وہاں سے چلتے ہیں ان کے گھر پہنچے، وہاں انہوں نے مجھے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے. انہوں نے کہا جناب اس کا صدقہ تو شکر ادا کرو کہ اس کو زندگی ملی. اگر اس کا ہاتھ اوپر نہ لگتا اور یہ گٹر کے اندر گر جاتا اور ساتھ ہی بہ جاتا تو ہی ووڈ ہیو ڈائڈ. اور آپ نے اس کے کئی انسیڈنٹ اب بھی دیکھے ہوں گے کہ اس طرح مین ہول کے ڈھکنے یا کھلے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بڑا آدمی بھی اس میں گر جائے اور خدا نہ خطا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. بٹ اینی وے، اب واز لکی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دینی تھی، تو میں اس میں گرتے وقت اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر جناب میں اپنی جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اس کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ان ویڈیوز کو شیئر اور لائک کریں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اسے کہتے ہیں میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز جو سی ہیں ان کو واقعی پسند کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.